بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج پھر ایک دفعہ بات چیت چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اویس چودھری، اور میرے ساتھ جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور آج اسپیشلی ہم نے بڑی مشکل سے سر کو ٹریس کیا جناب کلینکل سائیکالوجسٹ، ماہر نفسیات اور ایک اچھے لیکچرر، ایک اچھے سیٹ اپ کے لیکچرر جناب وسیم اکرم گریوال صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ پہلے تو ہم آپ سے معذرت کریں گے کہ ہم آپ سر آج مطالعہ کر رہے تھے، اور آج ہم نے اسپیشلی یہ ٹائم سر سے لیا، جیسا کہ آپ ہمارے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج ایکچولی ایک بہت ایپیڈیمک سچویشن چل رہی ہے آج کل، اور میں چاہتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی گفتگو کریں، کچھ ایسے موضوع پہ ڈسکشن ہم کریں کہ جس سے عوام کا یہ جو سٹریس لیول ہے، نفسیاتی دباؤ ہے، اس کو ہم کم سے کم کر سکیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ ڈسکشن کریں گے وسیم اکرم گریوال صاحب، وہ ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کا تسلسل چل پڑا ہے، عوام اپنے گھروں میں محصور ہو کے بیٹھ گئی ہے، کاروباری شخصیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے، ہمارا اسٹوڈنٹ طبقہ، جس طرح آپ بھی ایک معروف لیکچرر ہیں اور ہم آپ کی تعریف آپ کے اسٹوڈنٹس کے زبانی تو سن چکے ہیں، کہ یہ جو نفسیاتی دباؤ چل رہا ہے آج کل، وہ تو ہے، ہم لوگ اس چیز کو فیل کر رہے ہیں۔ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ چل پڑی ہیں، اور مزدور طبقہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور بلکہ ہمارے گھروں میں لوگوں کا جو نفسیاتی لیول ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے۔ وہ سوچ نہیں سکتے آج کل، ہر چیز سوچیں، ہر جگہ ایک ہی ڈسکشن چل رہی ہے کہ اس ایپیڈیمک سچویشن کے بعد کیا ہوگا۔ مطلب آج ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ایک ماہر نفسیات کی زبانی ہم سنیں گے کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا مطالعہ کیا سمجھتا ہے کہ ایسی جو سچویشن چل رہی ہے، میں تو سمجھوں گا کہ یہ ورس سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمیں بچائے، تو سر ہم کیسے اس سے نکل سکیں گے، یہ تو ہم ڈسکس کریں گے ہی۔ پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ سچویشن جو کریٹ ہو چکی ہے، اللہ کرے ہم اس سے جلد از جلد نکلیں، جب ہم نکلیں گے تو ہمارے کیا تاثرات ہوں گے اور ہمارے ماحول پہ اس کے کیا جو ہے وہ اثرات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میرے ویورز ہیں، سامعین ہیں، ان کو میں بتاتا چلوں کہ جیسے دنیا مقافات عمل ہے، اور جیسا انسان خود ہوتا ہے اس کو سارے دکھائی دیتے ہیں۔ اویس بھائی بذات خود بہت اچھی پرسنالٹی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اس لیے انہوں نے ذرا میرے تعارف میں مبالغہ آرائی سے کام لیا، چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بتایا آپ کو، تو لیکن جو انہوں نے کوشچن کیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کل آپ دیکھیں جو ہماری میڈیا ہے، پہلی بات یہ کہ میں کوئی نیگیٹو ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم پرابلم پہ فوکس کر رہے ہیں، سلوشن کر رہے ہیں۔ جو ہم سلوشن پہ فوکس کر رہے ہیں وہ ہماری موجودہ حالات کو لے کے تو ویسا باتیں ہو رہی ہیں کہ اس وقت یہ والی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، کون سے نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آنے والے وقت کی کوئی تیاری نہیں کر رہا کہ کل کو اس کے اثرات کس طرح کے آئیں گے۔ آپ نے بہت ایک زبردست کوشچن پوچھا کہ آنے والے حالات پہ، جو آنے والے وقت میں اس کے کیا نفسیاتی اور کیا سماجی اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ تو جو اچھی قومیں ہوتی ہیں نا، وہ ہمیشہ اپنے تجربات سے سیکھتی ہیں، اپنے پچھلے گزشتہ جو تجربات ہوتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ نئے تجربات کریں۔ بالکل۔ تو یہ جو پینڈیمک سچویشن ہے اس وقت، یہ جو ایپیڈیمکس ہے کرونا کا، اس کو اگر ہم تاریخ کے اوراق میں دیکھیں تو 1918 میں سیم طرح کا ایک ایپیڈیمک تھا، وہ جو اس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، جس کو اسپینش فلو کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ جو اسپینش فلو تھا اس کا بھی بالکل کرائٹیریا، اس کے سمٹم، ہر چیز ایسی ہی تھی جیسی آج کرونا وائرس سے۔ تو لیکن اس نے بہت بڑے لیول پہ تباہی مچائی تھی، جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپینش فلو سے 40 سے 50 ملین افراد جو تھے وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ تب بھی امریکہ جیسی بڑی جو ریاستیں تھیں ان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، امریکہ دیوالیہ ہو گیا تھا، ایون کہ وہ لوگوں سے مدد مانگنے تک اس کا نوبت آ چکی تھی۔ تو اللہ ہمیں بچائے ایسی صورتحال سے، لیکن کرونا سے بھی کوئی اتنے اچھے حالات جو ہیں آج سے 2 سال بعد، سال بعد نہیں پیدا ہونے والے، اسی سے بھی نفسیاتی اور سماجی مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ اگر ہم یونائٹڈ نیشن کی بات کریں تو یونائٹڈ نیشن کی کیلکولیشن کے مطابق، اس کی جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق، کرونا وائرس سے 1 سے 2 ٹریلین کی اکانومی کا نقصان ہوگا پوری دنیا کی۔ بالکل۔ 1 سے 2 ٹریلین، تو 1 سے 2 ٹریلین کا مطلب ایسا یہ ہوا کہ 1 کروڑ 90 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے۔ تو اور جن کی جو بے روزگار نہیں ہوں گے ان کی بھی آمدن کم ہو جائے گی۔ جو نوکری پیشہ لوگ ہوں گے اگلے 5 سال تک وہ کم تنخواہوں پہ کام کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہماری کس طرح کی نفسیاتی
جو اثرات آنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. میں پھر سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اس کیلکولیشن کو اس اندازے کو غلط ثابت کرے آنے والا وقت. لیکن جب آپ اندازہ کریں کہ 1,90,00,000 لوگ بے روزگار ہوں گے, لوگوں کی آمدن میں کمی ہوگی, $2 ٹریلین کی اکانومی کا نقصان ہوگا, ڈیفیشنسی ہوگی, تو اس سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پھر ڈپریشن کا لوگوں میں بڑھے گا, کیونکہ لوگوں کا لائف سٹائل ڈسٹرب ہوگا. یہ جب ہم اس سچویشن سے باہر نکلیں گے تو ہم اس طرح کے لائف سٹائل کو نہیں انجوائے کر پائیں گے جیسا اس سے پہلے ہم کرتے. کورونا سے پہلے ایک دنیا اور ہوگی, کورونا کے بعد ایک دنیا اور ہوگی. اب وہ جو ایک ڈپریشن کی صورتحال ہوگی اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. جی بالکل وسیم صاحب, آپ نے ہمیں ہماری انفارمیشن میں اضافہ کیا کہ ناظرین ہمیں اگر آپ دیکھیں اس چیز کو تو پہلے دنیا ایک اس طرح کی وبا سے گزر چکی ہے, اور جیسا کہ وسیم صاحب نے ذکر کیا کہ اس وقت امریکہ جیسے جو ممالک تھے وہ دیوالیہ ہو چکے اور مدد لینے پہ مجبور ہو گئے. لیکن اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے, دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی اس عذاب سے جو جسے کہتے ہیں ہم لڑ تو نہیں سکتے وسیم صاحب, لیکن اب جیسے اب آپ نے بتایا کہ امریکہ جیسے ممالک نے کسی حد تک اس کو ریکور کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام کو, کیونکہ اگر یہ سلسلہ چل پڑا, اگر یہ پرولونگ ہوتا گیا تو ہمارے لیے بہت مشکلات ہو سکتی, جیسے آپ نے بتایا کہ 1 کروڑ پلس جو لوگ ہوں گے وہ بے روزگار ہو جائیں گے, کہ کمانے والے 1 کروڑ جو لوگ ہیں اس سے پلس جو ہے وہ بے روزگار ہوں گے, تو ان سے ریلیٹڈ جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ کتنا ڈسٹرب ہوں گے. تو وسیم صاحب آپ ماہر نفسیات ہیں, جیسا آپ لوگوں کے نفسیات کو دیکھ سکتے ہیں ویسا ایک میرے جیسا معمولی شخص نہیں دیکھ سکتا, آپ لوگوں کا مطالعہ ہے اس کے پیچھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے بہاف پہ, اب لوگوں کے اینڈ پہ, کمیونٹی کے اینڈ پہ کیا فرائض بنتے ہیں کہ ہم اس وبا سے نہ تو صرف نکلیں بلکہ یہ جو ڈپریشن ہے اس کو بھی اوور کم کریں اور ہم جلد از جلد اس سے چھٹکارا لیں تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو. جی ویسے 3 چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1, یہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ہمیں جو سائیکولوجیکلی اپنے جو ایموشن ہیں ان کو کنٹرول رکھنا ہے. جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیم گیمنگ شروع ہو گئی ہے. جی یہ ایک جنرل سائیکولوجی بھی ہے کہ جب کوئی انسان کا پرابلم, اس کا کوئی ایسی چیز اس کے اختیار سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ دوسرے پہ بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں ایران سے آئے کچھ لوگوں کو. جی کچھ لوگ ہیں وہ تبلیغی جماعت کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. جی کچھ لوگ سیاسی جماعتوں کے پیچھے, اپوزیشن حکومت ایک کے پیچھے افراتفری مطلب افراتفری. ایک تو ہمیں اس وقت ٹرسٹ کی اور سکون کی ضرورت ہے. نمبر 2 جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ میرے ایک بڑے فاضل دوست کا مقولہ ہے کہ پازیٹیوٹی کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, نیگیٹیوٹی اپنے آپ آ جاتی ہے. بالکل. اگر ایک گراؤنڈ پلاٹ خالی پڑا ہے نا, جی اس پلاٹ پہ آپ کو فصل اگانے کے لیے, اناج اگانے کے لیے, پھل اگانے کے لیے تو ایفرٹ کرنی پڑے گی. لیکن اگر اس کو آپ خالی چھوڑ دیں گے وہاں پہ ککریں, کانٹے دار جھاڑیاں, یہ چیزیں خود ہی خود اگائیں بخود اگ جائیں گے. جی ہم اس وقت ہمارے پلاٹ خالی پڑے ہیں, ہم لوگ آئسولیٹ ہو چکے ہیں, اپنے گھروں میں بند ہیں. تو آپ نے اپنے دماغ کے, اپنے عقل کے پلاٹ کو خالی نہیں چھوڑنا, ورنہ جب ہم اس سچویشن سے باہر نکلیں گے تو ہمارے جو دماغ کے پلاٹ ہیں ان کے اوپر کانٹے دار جھاڑیاں, کیکریں اگائیں گی, نیگیٹیوٹی اور کند ذہنی اور ایسے بہت سارے مطلب ہم پازیٹیو ایکٹیویٹیز پہ پازیٹیو زیادہ ایکٹیویٹی سے کی زیادہ بہت فوکس زیادہ کریں. ضرورت ہے. اور پازیٹیو ایکٹیویٹی بھی لرننگ جو ایکٹیویٹی ہیں ان کی طرف زیادہ جائیں. جی کیونکہ جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ اس طرح کی صورتحال بنے گی, بے شمار لوگ بے روزگار ہوں گے, تو آپ اپنی ابیلٹیز اور اپنی سکلز میں اضافہ کریں. بالکل. ابھی آپ فارغ بیٹھے ہیں, آپ کوئی نہ کوئی سکل سیکھیں. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں آپ بلاگ لکھنا سیکھیں, آپ یوٹیوب چینل سے کمائی کرنا سیکھیں, آپ فری لانسنگ سیکھیں. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس ریسورسز ہیں. مطلب بجائے ڈپریشن کے ہم اپنے دماغ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں اور نت نئے طریقے سیکھیں, بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے سوچتے پھریں کہ جی ہمیں بہت نقصان ہوگا. اور یہ وہ سیکھیں گے نا, اس سے 2 فائدے ہوں گے. جی جی ایک تو ہمارا دماغ بزی رہے گا, جی بالکل. تو دوسرا ہم پھر نیگیٹو تھاٹس کو جگہ نہیں ملے گی آنے کی. دوسرا یہ ہوگا اگر خدا نہ خواستہ کل کو ہمارے لیے اکنامکلی کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم اپنے سورس آف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. جی اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو بھی آپ کوئی آرٹ, کوئی ہینڈی کرافٹ, کوئی ایسی چیزوں پہ آپ کو ابھی فوکس رکھنا چاہیے کہ آپ. دوسری چیز یہ ہے کہ اسپرچویلٹی, جو اسپرچویلٹی ہے نا یہ ہمیں ہمیشہ ڈپریشن اینڈ انگزائٹی سے بچاتی ہے. اپنے اس وقت اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹے تو کس وقت پلٹنا. بالکل. اتنی بڑی وبا نے ہمیں آن گھیرا ہے, اور بڑی بڑی سپر پاورز اور جو لوگ سائنس کو بھی خدا مانتے تھے آج انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے ہیں. تو اپنے خدا کی طرف پلٹیں, توبہ کریں, اپنے ذکر و اذکار کریں, نمازیں پڑھیں, ان سے آپ کو اسپرچولی سکون ملے گا
اور آپ ٹینشن اور ڈپریشن سے بچے رہیں. بالکل وسیم صاحب آپ نے صحیح بتایا کہ ایون جسے کہتے ہیں کہ آج کل ایک بہت ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جس طرح انگریز جو کہ مسلمانوں کو ہر جو ہے وہ بری ایکٹیویٹی کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا، تو کسی ایک یورپین کنٹری کے اندر پراپر اذان انہوں نے فورکاسٹ وہ جو ہے وہ براڈ کاسٹ کی ہے بالکل کہ لوگوں کو سنوائیے کہ برکت کے لیے. تو یہ وسیم صاحب کی بہت اچھی بات ہے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بن جائیں. ہاں. لیکن یہ بھی ہمیں دوسری بات یہ تھی کہ اب نماز پڑھ کے ہمیں ہلکا محسوس ہوتا ہے. بالکل اسلام کے احکامات آج 1400 سال بعد ثابت ہو رہے ہیں کہ ہمیں اگر مردار کھانے سے منع کیا گیا تھا تو کیوں کیا گیا تھا. اگر ہمیں دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں. بالکل آج ہم ہر 1 گھنٹے بعد ہاتھ دھونے کے لیے جا رہے ہیں. اگر ہم اپنے جو مذہبی فرائض ہیں ان کو پورا کریں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی نقصان فائدہ نہیں ہے، ہمارا ہی فائدہ اور نقصان ہے. بے شک. اور اس وقت پوری دنیا کو یہ چیز سمجھ آ چکی ہے کہ جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے، اور اس وقت آپ جتنے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کریں گے، دین کے قریب آئیں گے، نیچر کے قریب آئیں گے، اتنی زیادہ آپ جو ہے ڈپریشن اور نفسیاتی مسائل سے بچے رہیں گے، اور جو بایولوجیکل اس وقت وار ہے، جو اس طرح کے مسائل ہیں، ان سے بچے رہیں گے. بالکل. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس بات چیت سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. امید کرتے ہیں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. جناب ماہر نفسیات وسیم اکرم گریوال صاحب، کلینکل سائیکالوجسٹ اور ایک ماہر لیکچرر، ہم آپ کو دوبارہ اس بارے میں تکلیف دیں گے تھوڑی سی، اگر آپ کی اجازت ہو. بہت شکریہ. اور سامعین کو میں معزز سامعین کو بتاتا چلوں کہ اویس صاحب کی ایک بڑی ماشاءاللہ اسٹرانگ پروفائل ہے، اور نیکسٹ ویڈیو ہم ان کے اوپر بنائیں گے. اویس صاحب نے کا فورن ایکسپیرینسز ہیں، اور ان کی ماشاءاللہ نالج، ان کی کانفیڈنس بہت زبردست ہے. یہ کرنٹ ان کے اندر ہے وہ لوگوں میں ٹرانسفر کرنا جانتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری بات چیت ہوگی اس میں ہمارے مہمان اویس صاحب ہوں گے. شکریہ وسیم صاحب. تو ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم ایک بار پھر شکر گزار ہیں وسیم صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. تو ناظرین اپنے گرد پازیٹیوٹی کریٹ کریں. جناب ماہر نفسیات کی بات سن کے میرا تو ابھی سے پازیٹیو پلاننگ کے بارے میں مائنڈ بن چکا ہے، اور میں آج کے سیشن کے بعد پازیٹیوٹی کو ہی فروغ دوں گا. تو ہمیں اپنی جگہ پہ رہ کے اس پازیٹیوٹی کو زیادہ پھیلانا ہے، اور یہی ہمارے ماہر نفسیات اور ہمارے بات چیت چینل کی جو ہے وہ ایک کاوش ہے. انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک بہت اچھا ملک ثابت کریں گے اور پازیٹیوٹی کو فروغ دیں گے، نیگیٹیوٹی کو ہم ہرائیں گے. تو ناظرین ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.